سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی ایک عجیب بات لکھی، مسئلے اصل میں امام حل کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے یا صحابہ کے اعتبار سے یا آل بیت اطہار کے اعتبار سے یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعلیٰ حضرت کو یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو آپ نے ایک بڑی عجیب بات اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے جو پھول ہیں، ساری دنیا کے جو پھول ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کبھی خزاں نہ آئے، بہار ہی رہے، ہم ہر وقت کھلے رہیں اور ہماری خوشبو ہر وقت قائم رہے، ہماری پتیاں جوان رہیں اور ہمارا تنا جو ہے وہ ہرا بھرا رہے۔ فرمایا اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، اگر پھول یہ چاہتے ہیں کہ ان پر خزاں کبھی نہ آئے تو کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ مدینۃ المنورہ کے کسی کانٹے کے سائے میں اگ جاتے، انہیں قیامت تک کبھی خزاں نہ آتی۔ مدینے کے کانٹے کے سائے میں اگتے، انہیں قیامت تک کبھی خزاں نہ آتی، بہار ہی رہتی، ان گلوں پر، ان پھولوں پر خزاں کا شائبہ بھی نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ایک شاگرد ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، میں یہ بات آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ عقیدت میں اور بہت زیادہ جو ہے وہ محبت میں آگے بڑھ کر کچھ بات ایسی کر جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ کو مطلوب نہیں ہوتی، شریعت مطہرہ کے ہاں محمود نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اگر اس اعتبار سے دنیاوی شعراء کا یا دنیاوی لکھاریوں کا یا دیگر لکھاریوں کا اگر آپ کلام دیکھیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس طرح کی کجی آپ کو ملتی ہے۔ ایک شاعر تھے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جو ہے مدینۃ المنورہ میں یہ گنبد خضرا کے سائے میں دو درخت تھے، 2-3 درخت تھے کھجور کے، اب وہ کاٹ دیے گئے وہاں سے۔ تو کچھ شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے ان درختوں کو دیکھا، تو ان درختوں کو دیکھ کر انہوں نے ایک شعر لکھا کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں گویا کہ لیلا کے سامنے۔ یہ شعر اس نے لکھا اور لکھ کر جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس مدینے سے واپس آیا تو آپ کے پاس گیا۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ ذرا اس کو پڑھیے۔ تو اس نے جب پڑھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے جب پڑھا اس شعر کو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار اگرچہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے مجنوں اور لیلا کی مثالیں نہیں دی جاتی۔ اگرچہ مجنوں ایک ایسا کردار ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں سکی، لیکن نبی کریم کی ذات کے لیے اس طرح کی مثال نہیں دی جاتی۔ تو آپ نے کہا کہ قلم اٹھایا تو آپ نے اس وقت ایک شعر لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کب ہیں درخت کھڑے سید والا کے سامنے۔ تو اس نے تو لکھا تھا کہ حضرت والا کے سامنے، تو آپ نے فرمایا نہ، کب ہیں درخت کھڑے سید والا کے سامنے،
قدسی کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، یعنی کہ ان کو آپ اس طریقے کی مثال نہ دیں۔ تو بہرحال اگر مکہ اور مدینہ سے محبت کا ایک رشتہ ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے قائم رکھنا ہے کہ محبت کے تقاضے بھی پورے ہوں اور شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی قائم رہے۔ تو یہ کمال اللہ تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علیہ۔